بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ، اس کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ دوسرے رکوع کی آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں ان کی طرح کر دیں گے، ان کے برابر ان سے معاملہ کیا جائے گا، ان سے ڈیل کیا جائے گا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر نیک اعمال کیے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی نافرمانیوں میں، گناہوں میں گزر گئی۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی ایمان لا کے نیک اعمال کیے، اس کی خاطر جو بھی تکلیف آئی، جو بھی مصیبت آئی، جو بھی پریشانی آئی، سب کو برداشت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہر مصیبت کو گلے لگایا، ہر پریشانی کو برداشت کیا کہ رب کے حکم پر عمل کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ جس نے ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا دل میں کبھی خیال نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، ان کو بالکل نظر انداز کر دیا اور ساری زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی۔ اب وہ جس نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو اس کے برابر کر دیں گے جو ایمان لا کے نیک اعمال کرتا رہا؟ سواء محیاہم ومماتہم، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، یہ کتنی بری بات ہے، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لا کے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور اگر یہ ہو کہ دونوں برابر ہی ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو صحیح حق کے رستے پہ چلتا ہے۔ اب دونوں برابر ہوں، دونوں کے ساتھ برابر معاملہ کیا جائے تو یہ عدل کے خلاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے، اس کے نظام عدل کے خلاف ہے۔ اور ظاہر بات ہے جس نے جو کیا ہے اس کی جزا اس کو ملنی چاہیے، اچھا ہو یا برا ہو۔ اب اگر ایک آدمی ساری زندگی نافرمانی میں گزار جائے اور ظاہر بات ہے کہ دنیا میں عموماً سزا بھی نہیں ملتی یا بہت کم، کبھی تھوڑی بہت، اور ایک آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی پوری جزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ تو اب اگر دونوں برابر ہو جائیں تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام عدل کے خلاف ہے۔ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ قیامت وغیرہ کوئی نہیں آئے گی،
کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، اور یہی ہے، اس میں انسان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو اگر مان بھی لیں تو قیامت آنے والی ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر بھی ہماری وہاں موجود۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نافرمان لوگ پہلے تو یہ کہتے کہ قیامت آئے گی نہیں، یہ خلاف عقل ہے، محال ہے، ناممکن ہے، امپاسبل۔ پھر وہ کہتے کہ اگر آ بھی گئی تو وہاں بھی وہی خدا ہوگا جو جہاں دنیا میں ہے، جس نے ہم نے دنیا میں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہمیں وہاں بھی اسی طرح دے گا، اور جو دنیا میں کنگال ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہیں، وہ وہاں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو کافر اس طرح کہتے تھے، جس طرح کہ قرآن پاک میں 2 جگہ پہ یہ مضمون بیان ہوا ہے، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ اگر بالفرض قیامت برپا بھی ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ کر کے وہاں پیش کیا گیا، تو پھر بھی ہمیں وہاں پہ بھلائی ملے گی، موج ہی موج ہوگی۔ اور ایک جگہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، کافر کہتے کہ اگر ہم وہاں دوبارہ زندہ کیا گیا تو اس سے بھی بہتر ہمیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جہاں جو کچھ تمہیں ملا امتحان کے لیے ملا ہے۔ اب جو امتحان میں کامیاب ہوں گے ان کو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اس کا فضل اور ان کا کرم نصیب ہوگا، اور جو دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جائیں گے، نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، ان کے لیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عذاب جو ہیں وہ تیار کر رکھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس طرح انسان زمین میں ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے، پھر وہاں پہ وہ فصل کاشت کرتا ہے، تو جو آدمی محنت کرے گا، زمین کو تیار کرے گا، اس میں اچھا بیج بوئے گا، گندم کا بیج بوئے گا تو گندم اگے گی۔ اور ایک آدمی نے محنت نہیں کی، زمین میں جھاڑیاں ہیں، تو ظاہر بات ہے وہاں کانٹے ہی اگیں گے۔ جب تیار نہیں کی گئی تو کانٹے، تو جس نے نیک اعمال کیے، محنت کی، اس کا صلہ اس کو ملے گا، اور جس نے محنت نہیں کی اس کے لیے وہاں پھر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس آدمی سے بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جو محنت کرے، زمین کو تیار کرے، اور زمین کو تیار کر کے خوب اچھی طرح تیار کر کے جب بیجنے کا موقع آئے تو وہاں پہ کوئی ایسی فصل بو دے کہ جس کا پھل جو ہے کڑوا ہو، نقصان دہ ہو، صحت کے لیے خراب ہو۔ تو اب بظاہر وہ آدمی بڑی محنت کر رہا ہے، لیکن بیج اس نے زمین میں وہ بویا ہے جس کا پھل کڑوا ہوتا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ مثال اس آدمی کی ہو سکتی ہے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے میں خرابی ہے، باقی محنت بڑی کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دن کو چلتا ہے پھرتا ہے، ادھر تبلیغ کرتا ہے، ادھر محنت کرتا ہے، ادھر یہ ہے، لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن عقیدے میں خرابی ہے۔ تو اب وہ محنت بھی بڑی کر رہا ہے، زمین بھی اس نے تیار کی ہے، اس میں بیج بھی بویا ہے، لیکن بیج ایسی چیز کا بویا ہے جس کا پھل بجائے فائدہ مند ہونے کے نقصان دہ ہے۔ تو اب اس کی حالت سب سے زیادہ قابل رحم ہے کہ اس نے محنت بھی بڑی کی، زمین بھی تیار کی، اس میں بیج بھی بویا، لیکن بیج ایسا بویا جس کا پھل فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہے۔
اپنے خیال کے مطابق تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے زمین تیار کی ہے، میں نے فصل بوئی ہے، لیکن اس نے ٹھیک ہے زمین تیار کی ہے، رات کو تہجد بھی پڑھی ہے، دن کو تبلیغ کی بھی ہے، لیکن عقیدے میں خرابی ہے، اس عقیدے میں خرابی کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع گئی۔ تو اس آدمی کی حالت خاص طور پر قابل رحم ہے۔ ایک تو وہ ہے جس نے زمین تیار ہی نہیں کی، محنت ہی نہیں کی، اس کی زمین میں تو کانٹے اگیں گے ہی، لیکن ایک وہ ہے کہ جس نے زمین تیار کی لیکن پھر وہاں کانٹوں والی فصل بو دی، نقصان دہ فصل بو دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا برائیاں کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے برابر کر دیں گے، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ صحیح پیدا فرمایا۔ وَلِتُجْزَى، اور یہ سارا جو نظام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا کس لیے؟ تاکہ جزا دی جائے کل نفس بما کسبت، ہر جان نے، ہر نفس نے، ہر آدمی نے جو کچھ کیا اس کی جزا اس کو دی جائے۔ اب اس میں اس کی پھر تردید ہو گئی۔ جو کافروں نے کہا تھا، برائیاں کرنے والوں نے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت آئے گی نہیں، اور اگر آ ہی گئی تو ہمارے وہاں پر بھی مزے ہوں گے، وہاں پر ہمیں موج ہوگی۔ وَلَا رَجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو دو طریقوں سے اس کی تردید فرمائی۔ فرمایا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا؟ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ جو آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کی جزا اس کو دی جائے۔ ایک آدمی محنت کر کے زمین تیار کرتا ہے، اس میں اچھی فصل بوتا ہے تو اس کے لیے اچھی فصل اگے گی، اس کا صلہ اس کو ملے گا۔ اور ایک آدمی محنت نہیں کرتا ہے تو اس کی زمین میں کانٹے اگیں گے، اور ایک آدمی محنت کر کے کانٹوں والی اگر فصل بو دیتا ہے تو وہاں کانٹے ہی اگیں گے۔ تو لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر ایک نے جو کچھ کیا ہے، ہر نفس نے، ہر جان نے، اس کی جزا اس کو دی جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ یہاں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظلم نہیں ہے، یعنی جس کسی نے جو بھی اچھا عمل کیا ہے اس کی جزا اس کو دی جائے گی۔ اور یہ تو ہے کہ کسی نے نیک عمل کیا اور اس کا بدلہ اس کو نہ دیا جائے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام عدل کے خلاف ہے، اور وہاں یہ نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، کسی کی جزا میں کمی نہیں کی جائے گی، عدل کیا جائے گا۔ لیکن عدل ہوگا کافروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ عدل ہوگا، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، اس کے محبوب کے غلام ہوں گے، ان کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان پر فضل ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمیوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر فرماتے ہوئے ان پر اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ تو ظلم کا نہ ہونا، عدل کا ہونا، یہ کافروں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے لیے عدل سے آگے والا جو سٹیپ ہے
یعنی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ آگے فرمایا افرأیت، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے، ایسے شخص کو دیکھا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ ہوا خواہش، جو انسان کا دل چاہے کہ یہ ایسے کر لوں، ایسے نہ کروں، یہ کروں، یہ نہ کروں، دل کے اندر جو خواہش پیدا ہو اس کو ہوا کہتے ہیں۔ اور الہ، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، جس کے ہر حکم کو مانا جائے۔ تو دنیا میں بہت سے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، کہیں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، پتھر کے، لکڑی کے، سونے چاندی کے بت بنے ہوئے ہیں، ان کو لوگوں نے الہ بنا رکھا ہے۔ کہیں انسانوں کی پوجا و پرستش ہوتی ہے، زندہ کی، مردہ کی، کہیں درختوں کی، سورج چاند ستاروں کی، جانوروں کی، گائے، شیر، بندر، سانپ، کیا کیا چیزیں ہیں جن کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، لوگوں نے ان کو الہ بنا رکھا ہے۔ حالانکہ الہ ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالی، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی ہی صرف الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی۔ تو سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا میں لوگوں نے بے شمار معبود بنا رکھے ہیں جن کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، اور ان کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک وہ بھی معبود ہے جو دنیا میں بہت سے لوگوں نے، اکثریت نے جس کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، لیکن ان کو علم بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خواہش نفس، کہ جو دل چاہے، جو دل میں آیا، جو اچھا لگا وہ کیا، جو اچھا نہ لگا وہ نہ کیا۔ یہ ہے انسان کی خواہش نفس، اور اس کو انسان نے معبود بنا رکھا ہے کہ ہم نے اپنے دل کی اور اپنے نفس کی ماننی ہے، جو ہمیں لوک لگے وہ ہم نے کرنا ہے، جو لوک نہ لگے ہم نے نہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے دیکھا اس کو، اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ کرنا ہے جو میرا دل چاہے، اور میں وہ نہیں کروں گا جو میرا دل نہ چاہے۔ جس طرح کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ یہ کام مجھے اچھا لگتا ہے جی میں نے کرنا ہے، اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے یہ نہیں کرنا ہے۔ اور یہ اصل میں حیوان جو ہے، حیوان، اس کی یہ خاصیت ہے کہ حیوان اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو دل نہیں چاہتا ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ حیوان جو ہے وہ کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہش نفس کا پابند ہوتا ہے۔ مثلا ایک جانور ہے، اس کے آگے جا رہا ہے، رستے میں کوئی کھیت آ گیا،
اب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ فوراً وہاں پہ چرنا شروع کر دے گا، اس کو کھانا شروع کر دے گا۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کیا یہ میرے لیے کھانا درست ہے یا نہیں، میں کھا سکتا ہوں کہ نہیں، میری ملکیت ہے یا نہیں، کسی اور کی ملکیت تو نہیں ہے، میرا رائٹ یہاں بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، نہیں۔ کیوں؟ اس کا دل چاہ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانے کی چیز موجود ہے تو وہ کھانا شروع کر دے گا۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح اب جب اس کو حاجت ہوئی پیشاب کی، پاخانے کی، تو حیوان جانور جہاں کھڑا ہے اسی حالت میں وہ شروع کر دے گا۔ اس نے پیشاب کرنا ہے، پاخانہ کرنا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ جہاں میں کھڑا ہوں کیا یہ جگہ صاف ستھری ہے، یہاں کوئی قالین بچھا ہوا ہے یا کوئی اچھا کپڑا بچھا ہوا ہے، یہ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہاں پخانہ نہیں کرنا چاہیے، اس جگہ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ حیوان اس چیز کا پابند نہیں ہے، اس کو اس کی سینس نہیں ہے۔ تو یہ حیوان ہے جو اپنی خواہش نفس کا پابند ہے، جو دل میں آیا وہ کرے گا، جس وقت جو دل چاہا وہ کرے گا۔ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی حیوانی زندگی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا دل چاہے گا وہ کریں گے۔ حیوان جو ہے اپنے خواہش نفس کا پابند ہوتا ہے، انسان خواہش نفس کا نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ قاعدے اور قانون ہیں جن کی پابندی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور اس کے لیے تو جب ہم حیوان سے آگے کچھ قاعدے اور قانون ان کی پابندی کریں گے تو اس وقت ہم انسانی زندگی میں آ جائیں گے۔ تو ایک ہے حیوانی زندگی جو حیوان گزارتے ہیں، اور بہت سے انسان بھی جو جس زندگی کو گزارتے ہیں وہ حیوانی زندگی ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کرنا، جی جو دل چاہا وہ کرنا ہے، جو دل کو اچھا لگا وہ کرنا ہے، جو دل کو اچھا نہ لگے وہ نہیں کرنا۔ اور ایک انسانی زندگی ہے کہ انسان کے لیے کچھ دنیا میں جو قاعدے قانون بنائے ہوئے ان کی پابندی کرتا ہے۔ اور ایک روحانی زندگی ہوتی ہے جہاں اپنی خواہش نفس ختم ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہتا، ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے، کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے منع کیا ہے۔ جو کام کرنے کا ہمارے رب نے حکم دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، اور جس سے ہمارے رب نے منع کیا ہے ہم نے وہ نہیں کرنا ہے، چاہے ہمارا دل کتنا بھی چاہے۔ تو یہ ہوتی ہے روحانی زندگی۔ اب رات کو سوئے ہیں، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، دل اٹھنے کو نہیں چاہتا ہے، لیکن رب کا حکم ہے بھئی نماز کا ٹائم میں اٹھو، تو ہم اٹھیں گے، ہم اپنے دل کی نہیں مانیں گے، اپنے رب کا حکم مانیں گے اور اٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے، دوپہر کو پیاس لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، دل چاہتا ہے کہ چند گھونٹ پی لو، لیکن ہم نے نہیں پینا ہے۔ کیوں؟ رب نے منع فرمایا ہے، رب کا حکم ہے کہ شام تک تم نے روزہ مکمل کرنا ہے، تو ہم نے اپنے دل کی نہیں ماننی ہے بلکہ رب ذوالجلال کی ماننی ہے۔ جو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ تو یہ ہے روحانی زندگی کہ جہاں خواہش نفس کو بالکل پسے پش ڈال کے، اس کو بالکل چھوڑ کے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے دل کے خلاف ہو، ہماری مرضی کے خلاف ہو، ہماری چاہت کے، ہماری خواہش کے خلاف ہو، ہم نے وہ کرنا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہم نے رب کو اپنا معبود سمجھا ہے، اور جب ہم اپنی خواہش کی پیروی کریں گے تو پھر زبانی کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ، ہمارا رب اللہ، لیکن حقیقت میں پھر ہم نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود سمجھا ہے کہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں اور جس کی ہر بات کو ہم مان رہے ہیں۔ تو
رب تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس میں سچے ہم اس وقت ہوں گے جب اس کے حکم کو ہم ہر حکم کو مانیں، چاہے وہ ہماری خواہش کے خلاف ہو، اس میں ہمیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، ہمیں مصیبت اٹھانی پڑے، پریشانی اٹھانی پڑے، لوگوں کی باتیں سننی پڑے، سب کچھ ہم نے برداشت کرنا ہے، لیکن اس کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ کریں گے تو پھر ہم نے اس کو حقیقت میں اپنا معبود سمجھا ہے، اور جب یہ نہیں کریں گے، اپنے خواہش کی پیروی کریں گے، تو پھر زبانی دعویٰ ہونے کے باوجود کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کو اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں، اس دعوے کے باوجود ہم خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جس کی ہر بات کو ہم مانتے ہیں۔ تو فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا اس کو آپ نے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ مضمون قرآن پاک میں پہلے بھی ایک مرتبہ انہی الفاظ کے ساتھ گزر چکا ہے۔ 19واں سپارہ اس کا یہ دوسرا رکوع ہے، اور سورۃ الفرقان اس کا یہ چوتھا رکوع ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہی تقریباً الفاظ ہیں، یہی افرأیت ہے اور وہاں ارأیت، کہ کیا آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیت کی تفسیر میں بڑا پیارا مضمون جو ہے وہ لکھا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی خواہش کو خدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام کو کرتا ہے جو اس کے نفس کو پسند ہو، اور ہر ایسے کام سے روح گردانی کرتا ہے جس سے اس کا نفس انکار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی ذرا پرواہ نہیں کرتا۔ جب کسی شخص پر اس کی خواہشات کا اس طرح قابو ہو جائے تو گویا وہ اپنی خواہش کا بندہ بن گیا ہے، اور اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ہوائے نفس کی اتباع، یعنی اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے دل کی اتباع اور اس کی بات ماننے کی جگہ جگہ مذمت بیان کی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس سے اجتناب کا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آگے 2-3 احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں۔ ایک حدیث قال شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والفاجر من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القیس، عقل مند، دانا، سمجھدار کون ہے؟ اب دنیا میں عقل مند ہونے کے معیار الگ الگ ہیں، ہر آدمی کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے، اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک پیمانہ ہے، اس کے حساب سے عقل مند اور دانا سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دانا اور سمجھدار، عقل مند وہ ہے جو حالات کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات کو بدلتا رہے، اور وہ اپنی دنیا کو بنا سنوار لے، دنیا کی ہر نعمت حاصل کر لے، چاہے اس کے لیے اس کو کسی پہ ظلم کرنا پڑے، زیادتی کرنی پڑے، اور کسی کا حق مارنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، اور فراڈ کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، وہ دنیا کے اندر
اپنا ایک مقام بنا لے، مال و دولت اکٹھا کر لے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہو، دنیا والے کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے جی، اس نے دیکھو کس طرح اپنی دنیا کو، اپنے زندگی کو سنوار لیا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دانا وہ ہے جو ممبری حاصل کر لے، پارلیمنٹ کا ممبر بن جائے، وزیر اعظم صدر بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک معیار ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس، دانا، عقل مند کون ہے کہ من دانا نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس کو اپنا موتی اور فرما بردار کر لیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا باب محاورہ ترجمہ کیا ہے، جس کا نفس حکم الہی کا پابند ہوتا ہے، کہ جس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے اندر کی دنیا کو رب کے حکم کا پابند بنا لیا، وہ عقل مند ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اب دنیا کے لیے تو ہر انسان کرتا ہے، دنیا کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کے لیے انسان راتوں کو جاگتا ہے، دن کو محنت کرتا ہے، گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں، ہر جگہ وہ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے۔ لیکن فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ جس نے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا۔ اس دنیا کے لیے، موت سے پہلے پہلے جو زندگی ہے اس کے لیے تو سبھی کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ موت جب آ جائے گی تو پھر عالم آخرت شروع ہو جائے گا۔ آخرت کی زندگی جس کے دو مرحلے ہیں، پہلا ایک وہ عالم برزخ ہے، قبر کی زندگی قیامت تک، اور قیامت کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی وہ زندگی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو حکم الہی کا پابند بنا لیا، اور وہ زندگی جو موت کے بعد ہوگی اس کے لیے اس نے عمل کیا، وہ عقل مند ہے۔ والفاجر، اور فاجر کون ہے، نافرمان کون ہے، گناہگار کون ہے؟ من اتبع نفسہ، کہ جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، جو دل نے چاہا اس کے پیچھے گیا۔ من اتبع نفسہ ہواہ، کہ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی، کرتا تو خواہش کی پیروی ہے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور پھر اللہ پر بڑی لمبی تمنا رکھتا ہے، کام نافرمانی کے، اور پھر جس طرح قرآن پاک کی آیت کا آگے میں نے حوالہ دیا، تو وہ کہتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، کہ اگر جس طرح تم لوگ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، سب زندہ ہوں گے، رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں ہے، یہ تمہارا خام خیال ہے، مر گئے تو ختم ہو گیا معاملہ، پھر کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ ہو بھی گیا تمہارے بقول، تو پھر بھی وہاں بھی تو وہی خدا ہوگا نا جو یہاں ہے، جس نے یہاں ہمیں دیا ہے وہاں بھی ہماری موج ہی موج ہوگی۔ ایک جگہ یہ ہے کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ نَفْسِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ بالفرض اگر یہ کام ہو بھی گیا جس طرح تم کہتے ہو، قیامت قائم ہوگی، سب کو زندہ ہو کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو وہاں ہماری اس سے بھی زیادہ موج ہوگی۔ تو کرتا تو نافرمانی ہے، لیکن تمنا یہ رکھتا ہے کہ وہاں ہماری موج ہوگی۔ تو فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند بنا لیا، خود نفس کا جو ہے
اس کی پیروی نہیں کی، خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلا، بلکہ اپنے نفس کو ہی رب کے حکم کا پابند بنا لیا اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کیا، وہ تو ہے عقل مند۔ اور اس کے مقابلے میں فاجر یعنی نادان، ناسمجھ، نافرمان، گناہگار کون ہے؟ جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر بڑی لمبی امیدیں بھی رکھتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑی بڑی توقعات وابستہ رکھتا ہے۔ دوسری حدیث پاک جو اسی آیت کی تفسیر میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، فرماتے ہیں وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث مہلکات وثلاث منجیات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ ہلاک کرنے والی کون ہے؟ شح مطاع، بخل جو مسلط کر دیا جائے، کہ ایک آدمی یہ کہے کہ سب کچھ مجھے ہی مل جائے، کسی اور کو نہ ملے، کسی اور کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ ہے بس سب مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، کسی اور کو نہ ملے، بس میں ہی میں ہوں، ہر نعمت میرے پاس ہو اور باقی سب محتاج ہوں، میرے محتاج ہوں، میری طرف دیکھتے رہیں کہ کب میرے ہونٹ اڑیں اور کب میرے ہاتھ سے ان کو کچھ ملے، باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ ہے سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے شح مطاع، بخل جو اس پہ مسلط کر دیا جائے۔ تو فرمایا یہ ہلاک کرنے والا ہے کہ کسی انسان کی یہ خواہش ہو، یہ اس کے ہلاک ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، کہ انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، باماورا اس کا ترجمہ خواہش نفس، ہواء متبع، کہ وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ پہلی چیز شح مطاع، دوسری ہواء متبع، کہ وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، یہ بھی ہلاک کرنے والی ہے۔ کہ انسان کہے بھئی ٹھیک ہے میں تو وہ کروں گا جو میرا دل چاہے، اور جو میرا دل نہیں چاہے گا میں وہ نہیں کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنے کا حکم دیتا ہے اور کس سے منع کرتا ہے، اس سے مجھے غرض نہیں ہے، میں تو وہ کروں گا کہ میرا دل جو چاہتا ہے، اور جو میرا دل نہیں چاہے گا وہ میں نہیں کروں گا۔ تو فرمایا یہ ہوا متبع، وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، یہ بھی ہلاک کرنے والی۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود بینی، کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو ناسمجھ اور بیوقوف سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھنا، تو یہ بھی انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ تو فرمایا یہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، ایک وہ بخل جو مسلط کر دیا جائے، اور خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور خود بینی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ فرمایا والمنجیات، نجات دینے والی چیزیں وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ اور یہ خوف خدا صرف لوگوں کے سامنے نہیں، عام طور پر انسان کی یہ نفسیات ہیں کہ لوگوں کے سامنے انسان نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، اپنی تقوی اور پرہیزگاری کا لوگوں پہ روب جمانے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے سامنے تسبیح پکڑ لی، اللہ اللہ اللہ، یعنی لوگوں پہ اپنا تاثر ڈالنے کے لیے انسان بہت سے کام کرتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں پہ روب ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہ صرف اس میں ہی نہیں بلکہ اکثر اوقات جو خرچ کیا جاتا ہے بظاہر وہ
اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی مقصود لوگوں پہ رعب جمانا ہوتا ہے اپنی سخاوت کا کہ میں بڑا سخی ہوں، میں رب کی راستے میں بڑا دیتا ہوں. تو مقصد رب کی رضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ لوگوں پہ اپنی سخاوت کی دھاک بٹھانا مقصود ہوتا ہے. تو لوگوں کے سامنے تو انسان نیک بنتا ہی ہے، متقی پرہیزگار بنتا ہے. فرمایا کہ اصل تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن برابر ہو، جو باہر ہے وہ اندر ہو، اور جو اندر ہے وہی باہر ہو، جو زبان پہ ہو وہی دل میں ہو، اور جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. جو لوگوں کے سامنے ہے وہی پس پردہ گھر کے اندر بھی ہو، اور جو گھر کے اندر کمرے میں ہے وہی لوگوں کے سامنے بھی ہو. یہ چیز ہے فرمایا یہ نجات دینے والی ہے کہ رب کا خوف وہ ظاہر اور پوشیدہ، لوگوں کے سامنے بھی اور پس پردہ بھی، دونوں حالتوں میں رب کا خوف انسان کے دل میں ہو، یہ نجات دینے والا ہے. اگر صرف لوگوں کے سامنے تو انسان بڑا متقی پرہیزگار بنتا ہے، اور چونکہ خانہ می روادہ کار دیگر می کند کہ لوگوں سے جب دور آدمی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس وقت انسان اور کام کرے تو یہ ہلاک کرنے والا ہے. تو نجات دینے والی کیا چیز ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہو، دل اور زبان ایک ہو، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہو، اور جو زبان پہ ہے وہ دل میں ہو. جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے وہی کچھ اندرون خانہ وہی کرے، اور جو گھر میں ہے وہی ظاہر، یعنی ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو. تو فرمایا یہ چیز نجات دینے والی. والقصد فی الغنا والفقر، غنا اور فقر دونوں حالتوں میں میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی چاہے اس کے خوشحالی ہو چاہے افلاس ہو، درمیانی رستے کو اختیار کیا جائے. یہ جو ہے درمیانی رستہ یہی انسان کو کامیاب بنانے والا ہے، نجات دینے والا ہے. عام طور پر غنا میں انسان راہ سے بھٹک جاتا ہے. جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے، مال و دولت آتا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، تو انسان رب تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. اور کبھی افلاس کی حالت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور ایسے کلمات بولتا ہے جو کفریہ شمار ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کے زمرے میں آتے ہیں. تو نہیں، جس حالت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ رکھے، چاہے اچھی حالت میں ہے چاہے اس کے پاس کوئی دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، بہرحال وہ درمیانی رستہ کو اختیار کرے. نہ تو جب مال و دولت آ جائے تو نافرمانی پہ اتر آئے، ناشکری پہ اتر آئے، اور نہ افلاس کی حالت میں بے صبری پہ اتر آئے. ہر حالت میں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے اور درمیانی رستے کو اختیار کرے. فرمایا والقصد فی الغنا والفقر، یہ بھی نجات دینے والا ہے. والعدل فی الرضا والغضب، رضا اور غضب، خوشی اور غصے دونوں حالتوں میں عدل کا دامن مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑ لے. کہ انسان اگر کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو وہ بھی دے دیتا ہے جو اس کا حق نہیں ہوتا، اور کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو وہ بھی نہیں دیتا جو اس کا حق ہوتا ہے. مثلا ایک قاضی ہے، جج ہے، عدل کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جو اچھا لگا اس کو جو حق اس کا نہیں بھی ہے وہ دے دیا، اور جو اچھا نہ لگا اس کو وہ بھی نہ دیا جو اس کا حق بنتا ہے. تو فرمایا نہیں، دونوں حالتوں میں رضامندی اور ناراضگی دونوں میں عدل و انصاف یہ انسان کو کامیاب بنانے والی. اور اس کے خلاف اگر
وہ اپنی خواہش کی پیروی کرے گا، جو اچھا لگا اس کو وہ بھی دے دیا جو اس کا حق نہیں بنتا ہے، اور جو اچھا نہ لگا اس کو وہ بھی نہ دیا جو اس کا حق بنتا ہے، تو یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ تو فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 جو ہیں وہ نجات دینے والی ہیں۔ ہلاک کرنے والی کہ بخل جو انسان پہ مسلط کر دیا جائے، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، اور انسان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھدار اور بہت بڑا سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، ان کو ناسمجھ سمجھنا۔ تو یہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور نجات دینے والی ہیں کہ انسان ظاہر اور باطن ہر حالت میں خوف خدا دل کے اندر ہو، اور خوشحالی اور افلاس دونوں حالتوں میں وہ درمیانی اور میانہ روی کو اختیار کرے، اور عدل کرنا ہر حالت میں، خوشی اور غضب، پسند اور ناپسند دونوں حالتوں میں وہ عدل کو اختیار کرے۔ فرمایا یہ نجات دینا۔ آگے حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مردانگی بھی یہی ہے کہ انسان ہوائے نفس کا مقابلہ کرے، یعنی خواہش نفس انسان کا جو دل چاہتا ہے انسان کو برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، نیکی کے کام سے روکتا ہے، اس کا مقابلہ کرے، اس کی ترغیبات و تحریصات کے باوجود راہ حق پہ ثابت قدم رہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسی عزیمت کا مظاہرہ کرتا ہے تو نفس سر اطاعت خم کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے، انسان کے اندر جو برائی کی، ایک ہے شیطان جو انسان کو نیکی سے روکتا ہے اور برائی کی طرف بلاتا ہے، اور ایک انسان کے اندر ایک برائی کی قوت ہے نفس امارہ، وہ بھی شیطان کی طرح انسان کو نیکی سے روکتا ہے اور برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو فرمایا انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نفس و شیطان کا مقابلہ کرے، وہ انسان کو برائی کی طرف بلاتے ہیں ان کی نہ مانے، رب رسول کی مانتے ہوئے نیکی کرے، اور وہ انسان کو نیکی سے روکتے ہیں نفس و شیطان، ان کی نہ مانے بلکہ رب رسول کے مانتے ہوئے وہ برائی سے رکے اور نیکی پر عمل کرے۔ انسان کو پہلے اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب انسان کوشش کرے گا، محنت کرے گا، ریاضت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، تو جب انسان ایسی عزیمت کا مظاہرہ کرتا ہے تو نفس سر اطاعت خم کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی خواہشات اور مطالبات احکام الہی سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، یعنی پھر آہستہ آہستہ نفس بھی اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برائی سے رکنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ مشکل کام ہے، لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو پھر نیکی پر عمل کرنا اور برائی سے رکنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آگے قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر یہاں پہ نقل فرمایا ہے، النفس کالطفل ان تهملہ شب علی حب الردى وان تفتمہ ینفطم۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس یہ بچے کی طرح ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ دودھ پیتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔ شرعی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ 2 سال کا جب ہو جائے تو اس کا دودھ چھڑانا ضروری ہے۔ تو 2 سال تک جو میکسیمم دودھ پلانے کی مدت ہے شرعی اعتبار سے 2 سال ہے، کہ 2 سال تک پلایا جا سکتا ہے، اس پر 2 سال پہ اس کو چھڑانا ضروری ہے۔ تو اب آج تو خیر دور ہی بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے، بچوں کو دودھ پلانے والا وہ رواج ہی ختم ہو گیا ہے، اور اکبر الہآبادی نے کیا خوب، اکبر الہآبادی کو میرا خیال 2-3 سال تو ہو گئے ہیں، وہ اس وقت کی بات کرتے ہیں، آج اگر ہوتے تو پھر پتہ نہیں کیا کہتے۔ اکبر الہآبادی کہتے ہیں کہ طفل میں خو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی،
کہ بچہ اپنے ماں باپ کے طور طریقوں کو کیسے اختیار کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے وہی کچھ کریں جو ہم کرتے ہیں اور ماں باپ کے اطوار طور طریقوں کو، ٹریڈیشن کو، روایات کو اختیار کریں۔ تو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں طفل میں خو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ ماں اپنا دودھ نہیں پلاتی، ڈبے کا دودھ پلایا جاتا ہے، اور تعلیم سرکار کی ہے، لاڈ میں کالے کا بنایا ہوا نصاب ہے۔ تو اس وقت صرف تعلیم سرکار کی ہوتی تھی کہ بچہ جب سکول جاتا تھا تو اس وقت سرکار کی تعلیم، گورنمنٹ کی تعلیم ملتی تھی۔ آج بچہ پیدا ہی ہوتا ہے تو ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ وہی سرکار کی ساری تعلیم، گورنمنٹ کی ساری تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ آج اگر وہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کہتے۔ تو وہ اس وقت کہتے ہیں کہ طفل میں خو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ تو بھارت شرعی اعتبار سے دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال تک ہے، 2 سال پہ اس کو چھڑانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب جب بچے کو دودھ پلایا جاتا تھا تو 2 سال کی عمر پہ جب اس کو چھڑایا جاتا تو پہلے وہ نہیں چھوڑتا تھا، وہ روتا تھا اور اصرار کرتا تھا کہ میں نے دودھ پلانا ہے۔ اس کو روٹی کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسری چیز یہ پی لو وہ کر لو، نہیں میں نے ماں کا دودھ پینا ہے۔ تو وہ اس پہ اصرار کرتا نہیں میں نے ماں کا دودھ پینا ہے۔ تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں النفس کالطفل، یہ جو انسان کا نفس ہے نا، اندر جو برائی کی قوت ہے، یہ بھی بچے کی طرح ہے۔ ان تحملہ شب علیہ بردا، اگر اس کو چھوڑ دو تو وہ جوان ہو کے بھی دودھ پیتا رہے گا۔ کئی ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو 2 سے 3 4 5 سال کے بھی ہوتے تھے، پھر بھی وہ دودھ پیتے رہتے تھے کیونکہ ان کو چھڑایا نہیں جاتا تھا۔ وَإِن تُفْتِمْهُ يَنْفَتِمُ، اور اگر اس کا دودھ چھڑایا جائے تو 1-2 دن روتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، پھر وہ جو کچھ اس کو کھلایا جاتا ہے وہ کھانا شروع کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نفس بھی یہ بچے کی طرح ہے کہ اگر اس کو دودھ چھڑایا جائے تو تھوڑا تھوڑا پہلے وہ کچھ کرے گا اور پھر بعد میں پھر وہ مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا، اور اگر چھوڑتے رہو تو بڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا۔ آگے ایک اور شاعر ان کا یعنی شعر ہے وَالنَّفْسُ إِنْ أَعْطَيْتَهَا مَنَاهَا فَأَغَرَّةٌ نَحْوَ هَوَاهَا فَأَ، کہ اگر تو نفس کی خواہشات کی تکمیل کرتا رہے تو یہ اپنی مزید خواہشات کی طرف منہ کھولے ہوئے بڑھتا رہتا ہے، اور اگر روک دیا جائے تو پھر رک جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ بظاہر بے شک کہتا رہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں رب کو مانتا ہوں، رب کی عبادت کرتا ہوں، لیکن جب خواہش نفس کی پیروی کرے تو پھر وہ خواہش نفس کا بندہ ہے۔ اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں ہے، عمل کو دیکھا جائے گا پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے۔ اگر تو وہ رب رسول کے حکم کو مقدم رکھتا ہے تو پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھا ہے، اور اگر ایک طرف دل چاہتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یہ کرنا ہے، یہاں پتہ چلے گا کہ ہم نے کس کو اپنا معبود سمجھا ہے، رب کو اپنا معبود سمجھا ہے یا اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود سمجھا ہے۔ اگر رب کے حکم پر عمل کیا، نفس کی ڈیمانڈ کو چھوڑ دیا تو پھر رب کو اپنا الہ اور معبود سمجھا، اور اگر رب کے حکم کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنی خواہش نفس کی پیروی کیے تو پھر اپنے نفس کو اپنا معبود سمجھا ہے، پھر زبان کا اعتبار نہیں۔ اسی طرح دیکھیے صرف خواہش نفس ہی نہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے معبود ہیں کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے رب کو اپنا معبود سمجھا ہے، کہیں بیوی آ جاتی ہے یہ کرنا ہے، رب کا حکم ہے یہ کرنا ہے، بیوی کہتی ہے یہ کرنا، اب پتہ چلے گا کہ ہم نے بیوی کو اپنا معبود سمجھا ہے کہ رب کو اپنا معبود سمجھا ہے۔
کہیں اولاد آ جاتی ہے، بچے کہتے ہیں یہ کرنا ہے، رب کا حکم ہے یہ کرنا ہے، اب پتہ چلے گا کہ ہم نے رب کو اپنا معبود سمجھا ہے یا بچوں کو اپنا معبود سمجھا ہے۔ کہیں فیملی آ جاتی ہے، رب کا حکم ہے یہ کرنا ہے، فیملی کہتی ہے یہ کرنا ہے، اب پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنا معبود رب کو سمجھا ہے یا فیملی کو سمجھا ہے۔ کہیں معاشرہ آ جاتا ہے، سماج آ جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یہ کرنا ہے، معاشرہ کہتا ہے یہ کرنا ہے، اب پتہ چلے گا کہ ہم نے رب کو اپنا معبود سمجھا ہے یا معاشرے کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے۔ اگر رب کے حکم پہ عمل کرتا ہے تو پھر رب کو معبود سمجھا ہے، اور اگر خواہش نفس کو، بیوی بچوں کو، فیملی کو، معاشرے کو، ان کے حکم کو مانتے ہوئے رب کے حکم کو پس پش ڈال دیا تو پھر ہم نے جو زبانی اقرار کر رہے ہیں اس کا وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصل میں ہم نے رب کو معبود نہیں سمجھا بلکہ ان کو معبود سمجھا ہے جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جن کی اتباع کر رہے ہیں، جن کی بات کو مان رہے ہیں رب کے حکم کو پس پش ڈالتے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا علم کے باوجود، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ خواہش نفس کی پیروی کرے گا اس لیے اس میں گمراہی پیدا کر دی۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس علم تو بہت ہے، سمجھدار تو بہت ہے، عقل مند تو بہت ہے، سائنسدان ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، جج ہے، سائنسدان ہے، بزنس مین ہے، دنیا اس کو بڑا عقل مند سمجھتی ہے، بڑا علم والا سمجھتی ہے، لیکن اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو علم کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا، اس علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کے حصے میں گمراہی آئی۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کان پر اور اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اس کو کون ہدایت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد؟ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ختم علی سمعہ وقلبہ، آنکھ پہ اور دل پہ مہر لگا دی۔ یہ شروع میں پہلے سپارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کی کانوں پہ مہر لگا دی۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، کان اور دل، ایک جگہ پہلے دل کا ذکر ہے اور پھر کان کا ذکر ہے، یہاں پہلے کان کا ذکر ہے پھر دل کا ذکر ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے کہ انسان کوئی چیز کان سے سنتا ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، جو کچھ انسان سنتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر دل پہ ہوتا ہے، اچھا ہے برا ہے، جو کچھ بھی انسان سنتا ہے اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ تو اب کان پہ مہر ہے، جب کان حق بات سنے گا ہی نہیں تو دل تک پہنچے گی نہیں، تو پھر دل اس کو قبول کیسے کرے؟ جب کان نے سننا ہی نہیں، پہلے سے ہی تہیہ کیا ہوئے ہم نے یہ نہیں سننا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تو کافر کانوں میں انگلیاں دے لیتے، بھئی ہم نے سننا نہیں، جب سننا ہی نہیں ہے تو دل پہ اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اور جہاں پہلے دل کا ذکر ہے پھر کانوں کا ذکر ہے، یعنی پہلے ہی انسان نے ایک نظریہ قائم کیا ہوا ہے، بھئی ہم نے تو ان کی بات ماننی ہی نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، جو یہ کہیں گے وہ غلط ہے، ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ تو پہلے ہی دل میں ایک آدمی نے تہیہ کر لیا تو پھر کان سے سننے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا، کہ انسان پہلے سے جب ایک نظریہ قائم کر لیتا ہے بھئی جو اس نے کہنا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، چاہے کچھ بھی ہو، تو جب انسان یہ پہلے نظریہ قائم کر لیتا ہے تو پھر کان سے سننا فائدہ مند نہیں ہوتا، کہ پہلے ہی دل میں تہیہ کیا ہوا ہے۔ تو دونوں کا ایک چیز سے تعلق ہے، جب دونوں کو انسان کان سے سنے دل پہ اس کا اثر ہوگا،
اور جب کان سے سنے گا نہیں دل تک اثر نہیں پہنچے گا، اور جب دل میں پہلے تیار کیا ہو پھر نہیں ماننا ہے تو پھر کان سے سننے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو دونوں مضمون جو ہیں، یعنی پہلے کوئی سنتا نہیں ہے تو سنے گا نہیں تو دل تک اثر نہیں پہنچے گا، اور ایک آدمی نے جب پہلے دل میں تیار کیا ماننا نہیں ہے تو پھر کان سے سننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے، اچھائی اور نیکی کا رستہ، ہدایت کا رستہ اختیار کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے۔ انسان اپنی نافرمانی پہ ہم مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اس صلاحیت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ہدایت اور راہ راست، راہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ، اس کا ارد گرد کا ماحول، اس کا معاشرہ، چاہے اس کو یہودی بنا دے جس طرح اس کا ماحول ملتا ہے، چاہے اس کو نصرانی بنا دے، اس کو مجوسی بنا دے، اس کو شراب پینے والا بنا دے، اس کو جوا کھیلنے والا بنا دے، اس کو جھوٹ بولنے والا بنا دے، اس کو فراڈ کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈاکے مارنے والا، کچھ بنا دے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر پیدا ہونے والے بچے میں حق اور سچ اور نیکی کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر اس کو وہی ماحول ملتا ہے تو وہ ڈیولپ آگے ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی اور ماحول ملتا ہے تو وہ کچھ کرتا ہے، اور جو کچھ انسان کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وہی کچھ پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب انسان نے خود اپنی صلاحیتوں کو پہم مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہدایت پذیری، ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کو ضائع کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس نے چاہا وہی گمراہی اس کے اندر پیدا کر دی۔ تو یہ انسان کا اپنا ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے جب اس کو ضائع کر دیتا تو پھر اس میں نافرمانی اور گناہ اور گمراہی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔